كلثوم حسن حيدر حيدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وآلہ الطاہرین. اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدام زہرا فاؤنڈیشن کے زیر انصرام و انتظام تقاریر کا سلسلہ جاری ہے. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر مطہر کیوں مخفی رکھی گئی، کیوں پردہ خفا میں رہی، منظر عام پر نہیں لائی گئی مصلحتاً، اور اس کے بعد اب جہاں پر آپ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے یہی قبر ہے آپ کی، مگر اس کا انکشاف کس نے کیا، کب کیا، کیسے کیا، اس پر چند منٹ کی زحمت ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ طے ہے تاریخ فریقین کی، بلکہ جس نے بھی مولا کائنات پہ لکھا ہے وہ چاہے مسلم نہ بھی ہو مورخین، یہ طے ہے کہ ظاہر بظاہر سامنے خوارج تھے. مولا کائنات کے دشمن کئی محاذ پر تھے. بدر و احد و خیبر و صفین، خیبر و خندق اور مباہلہ بھی، کیونکہ وہ روحانی شکست تھی. تو یہودی آپ کا دشمن، عیسائی آپ کے دشمن، مشرکین مکہ اور قریش آپ کے دشمن، بنی امیہ آپ کے دشمن. پھر جمل و صفین و نہروان کے کینے اور زخم ہرے ہو گئے. وہ بدر و احد والے 25 سال خاموشی کے بعد مولا کائنات کے پھر سے وہ زخم ہرے ہو گئے. چنانچہ ہر چہار طرفہ، یعنی کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے اتنے نفرت کرنے والے، بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اور دوسرا پہلو شاید ہی کائنات میں کوئی ایسا انسان ہو جس کے اتنے چاہنے والے، اتنی شدت سے نفرت کرنے والے کائنات میں فقط علی کے ہیں، اور اتنی ہی شدت سے محبت کرنے والے کائنات میں لوگ فقط علی کے ہیں. یہ مولا کائنات. تو اب نفرت کے پہلو، مولا کائنات کی قبر مخفی، اس میں روایات موجود ہیں. ہمارے یہاں شیعی منابع میں روایت موجود ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن، امام حسین علیہم السلام سے یہ وصیت کر دی تھی کہ دیکھو، میرے اعداء، میرے دشمن اور خوارج کا بھی نام لیا، یہ بہت زیادہ ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ میری نبش قبر کر کے، یعنی دفن کے بعد موقع پا کر قبر کو کھود کر میرے جنازے، میرے جثے کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ یہ بے ادبی کریں گے، دشمنی دکھائیں گے، مسئلہ بنائیں گے، جو بھی کریں گے. چنانچہ میری قبر کو مخفی رکھنا، اور رات میں تنہائی میں فقط محرمان راز، جو بہت خاص مورد اعتماد میرے اصحاب ہیں اور خاندان کے لوگ، ان کے علاوہ کسی کے اوپر بھی اس کو ظاہر نہ کرنا. ابن ابی الحدیث معتزلی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امام حسن، امام حسین کا اپنا فیصلہ تھا کہ مولا کائنات، ان کے والد کے دشمن بہت زیادہ ہیں. بہرحال اب اسی لیے امام کی جو ہے قبر جو ہے وہ رات میں آپ کی تدفین کی گئی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام حسن نے قبر کو مخفی رکھنے کا ایک التزام، کیونکہ ظاہر ہے کہ شہادت کی خبر تو پھیل چکی پورے کوفے میں، ایک التزام یہ کیا کہ آپ نے ایک جنازہ ترتیب دے کر، جنازے کی شکل ترتیب دے کر اس جنازے کو مدینے بھجوایا، تاکہ یہ پورے کوفے میں خبر پھیل جائے اور یہ عام تأثر پیدا ہو جائے کہ امیر المومنین کو مدینے میں دفن کیا جائے گا، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہاں تدفین، یعنی امور تدفین و مراسم تدفین شریک ہونے کا سبھی کو شوق تھا اور سبھی کو انتظار تھا. امیر المومنین کا جنازہ ہے، لہٰذا یہ التزام کیا گیا. اور اس کے بعد رات میں آپ کا جنازہ کوفے ہی کے پشت کے اوپر مقام غری جو کہلاتا ہے، جس کی نسبت سے لوگ اپنے کو غروی کہتے ہیں، یعنی نجفی، غروی، تو وہ غری کہلاتا ہے. وہ جنگل سا تھا، اور وہاں پر مولا کائنات کی وصیت کہ آپ نے فرما دیا تھا، نشان قبر وغیرہ سب اندازہ بتا دیا تھا آپ نے، اور وہ دفن کرنے کے لیے اس کو، مولا کائنات کی قبر کو امام حسن، امام حسین نے مخفی کر دیا، اور فقط خاص رازدار جو تھے انہی کو معلوم تھا. اب یہ تقریباً 100 سال گزر گیا،
یہ فقط ائمہ اہل بیت اور ان کے بڑے خاص جو رازدار شیعہ تھے، اصحاب سر، رازدار، جو گھر کی بات کے بھی رازدار ہوں اور جو افشا نہ کریں راز کو. یہاں تک کہ امام حسن کے زمانے میں قبر کا نشان عام نہیں ہوا، امام حسین کے زمانے میں نہیں عام ہوا، خواص کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں عام نہیں ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی عام نہیں ہوا. یہاں پر ایک روایت مجھے نظر آئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے قبر کے نہیں ہے. اس میں اہل سنت نے بہت زیادہ، ان کے بعض محققین نے بہت زیادہ اس میں شبہ پیدا کرنے کی کہ نہیں یہاں پر مزار ام المومنین ہے ہی نہیں، وہ آج بھی مخفی ہے، یہ یوں ہی ہے، یہ بنا لیا ہے خالی لوگوں نے تاکہ وہاں پر آئیں. نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ میرے باپ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے دنیا سے اپنے کو الگ کر لیا تھا، یعنی ایک آئسولیشن جسے کہتے ہیں، الگ کر لیا تھا اپنے باپ کے غم و اندوہ اور دشمنوں کے پریشان کرنے سے، ان کی دشمنی سے، ان کے تانوں سے، جو خوش تھے کربلا کے بعد قتل خاندان رسالت. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین نے اپنے کو الگ کر لیا تھا اور آپ قریب ہی کے ایک جنگل میں، ایک سنسان علاقے میں آپ نے پتوں سے اور مٹی سے اس طرح کا ایک ایسا سائبان بنا لیا تھا کہ اکثر وقت آپ کا وہیں گزرتا تھا، اپنے باپ سید الشہداء پہ گریہ و زاری اور ان کو یاد کرنے میں، ان کا ذکر کرنے میں، اور میں بھی ساتھ میں ہوتا تھا اور گھر والے جو بھی ہوں، الگ بالکل، تاکہ لوگ سمجھ نہ پائیں کہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ حائل نہ ہوں، بیچ میں نہ آئیں، پریشان نہ کریں. امام باقر فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں تھا، وہیں سے آپ کبھی کبھی عراق کا رخ کرتے تھے. یہ مدینہ ہے، مدینے کی بات ہے، اور مدینے سے کہتے ہیں وہ الگ رہ کر وہاں سے مخفی طور پر تاکہ کوئی سمجھ بھی نہ پائے، کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا، آپ عراق کا رخ کرتے تھے اور آپ اپنے بابا کے مزار پہ جاتے تھے، سید الشہداء امام حسین اپنے بابا کے مزار پہ جاتے تھے، گریہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اور وہیں سے آپ کوفے جاتے تھے امیر المومنین کی قبر کی تلاش میں. وہی امام باقر کہتے ہیں کہ پشتے کوفہ پر، کوفے میں اسی جگہ پر کہ جہاں آج مزار ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا میرے ساتھ وہاں پر جاتے تھے اور روتے تھے، بہت شدت سے گریہ کرتے تھے، آپ کی زیارت وہاں پہنچتے تھے. چوتھے امام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہیں پر ہے. یہ ابھی جو ہے وہ قبر امیر المومنین منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے اب زمانہ قریب آنے والا ہے. یہ پانچویں امام کی روایت ہے کہ ہم جاتے تھے بابا کے ساتھ. یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا. اس وقت ماحول سیاسی کچھ ایسا بنا کہ پہلے تو بنی امیہ کا دور اقتدار 132 ہجری میں آخری بنی امیہ کا بادشاہ حکمران مروان الحمار، اس کے بعد یہ پانچویں امام کا دور ہے. اور بنی عباس نے لا یا لثارات الحسین، یعنی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آؤ، یہ نعرہ لگا کے سیاہ پرچم، کیونکہ بنی ہاشم میں سے ہیں، خاندانی ہیں، رسول اللہ کے عم محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہے، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، ان سب کی اولاد یہ بنی عباس اور بنی ہاشم ہیں، ان پر صدقہ حرام. یہ رسول اللہ کا خون مل جاتا ہے جا کے، چچا کی اولاد ہے، مولا کائنات کے چچا کی اولاد ہیں. حق پہ اپنے خاندان کے ائمہ کو سمجھ، اہل بیت کو سمجھنے کے بعد بھی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو طرز ثقیفہ پر عقیدہ اپنا بنانا پڑا. کیونکہ اگر امامت کو مان لیں گے تو پھر یہ امامت کے حقدار تو نسل رسول اللہ کے، نسل علی کے ائمہ موجود ہیں. چنانچہ یہ حکومت کی وجہ سے اپنے دل کے، عقل کے، سمجھے ہوئے ایمان اور عقیدے کے خلاف مسلک اختیار کرنا، یہ ان کی سیاسی مجبوری تھی کہ حکومت حاصل کرنا ہے. مگر بہرحال زندہ ائمہ کے تو دشمن اس لیے تھے جان کے، فضائل سے حسد تھا کہ ہمارے پیرلل وہ موجود ہیں اور سارے فضائل، ساری کرامت، سارا علم، علم قرآن، علم کائنات، عصمت، طہارت، عبادت، افضل الناس یہ ہیں. ہم کہے کہ للو کے دسیرا، ہم کہاں سے بن گئے خلیفہ. اور اب یہ منصور کا دور ہے، منصور دوانیقی کا دور ہے.
کہ امام صادق علیہ السلام نے موت جانا، اور آپ کو علم تھا کہ یہی مناسب موقع ہے قبر امیر المومنین کو ظاہر کرنے کا اور اس راز کو افشا کرنے کا، کیونکہ فی الحال حاکم وقت سے قبر کو خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے چھٹے امام نے باقاعدہ، اور یہ روایت صفوان آپ کے بہت معتبر اور بہت قریب ترین، بڑی سینکڑوں روایتیں ان سے ہیں، بہت اہم اور موثق اور معتبر آپ کے صحابیوں میں سے صفوان جمال، بہت سی روایتیں ہیں، مصائب کی روایتیں بھی ہیں، واقعہ کربلا امام صادق سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ صفوان جمال خود روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کر کوفہ گئے، اور کوفے میں اسی مقام کے اوپر آپ نے کہا کہ ھذا قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ میرے جد امیر المومنین کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے وہاں پر ایک نشان جو بن سکتا تھا بنوایا، اور یہ بات عام ہوئی کہ یہ امیر المومنین کی قبر ہے۔ یہ منصور دوانیقی کا دور ہے، ظاہر ہے کہ یہ 150 ہجری کے اندر ہی اندر کی بات ہے، سن مجھے کتابوں میں نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر ہمیں کئی نے شاندار قبے بنوائے امیر المومنین کی قبر پر، یعنی جو امام سمجھ رہے تھے وہ صحیح نکلا کہ قبر کو نقصان نہیں ہوا، اور امام امیر المومنین کے قبر پر قبے بنے، اور اس کے بعد بہت شاندار آپ کا مزار بنا، اور آپ کی قبر اس وقت سے لے کر امام صادق نے جو نشاندہی کی تھی آج تک مجمع خلائق بنی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔